عزادارو، وہ زہرائے مرضیہ، وہ علت خلقت کائنات زہرا آج سے 2 دن پہلے حضرت فضہ سے فرماتی ہیں کہ فضہ، میرے بچوں کے سارے کپڑے لاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے دھونا چاہتی ہوں۔ کا شہزادی ایک ساتھ کیوں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد میرے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے میرے بچے پہنے، میرا حسین پہنے، میرا حسن پہنے۔ 3 دن کی روٹی پکاتی ہیں زہرا۔ کہتے شہزادی یہ ساری روٹیاں کیوں؟ فرماتی ہے کہ میں مہمان ہوں، میرے جانے کے بعد میرے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی میرا حسین کھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الینا غیابہم ثم ان علینا حسابہم۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ان الینا ایابہم، سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، صرف لوٹنا ہی نہیں کہ ہمارے اوپر پھر ضروری ہے کہ ہم ان کا حساب کتاب لیں۔ ہم آئے ہیں یہاں سے پلٹ کر جانے کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ خدا، وہ پروردگار جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون احسن عمل انجام دیتا۔ آج شب شہادت فاطمہ زہرا ہے، ہر کسی نے لوٹنا ہے، اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ہر کسی نے جانا ہے۔ لیکن افسوس، کائنات کی ملکہ، علت خلقت کائنات زہرا دنیا میں آئی کس شان سے؟ 40 دن خدیجۃ الکبریٰ سے پیغمبر اسلام کو الگ کر کے جنتی طعام خدا خود بیچ کر اور نور فاطمہ کو بطن خدیجہ سلام اللہ علیہا میں منتقل کیا۔ وہ فاطمہ اتنی بڑی عظیم اور اس کی اتنی عظمت تھی کیونکہ فاطمہ جزا نہیں، فاطمہ عطا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، خدا نے عطا کیا ہے مصطفیٰ کو، اس لیے پورا قرآن اترا، رسول بیٹھے رہے، خدا نے جزا دی ہی رسالت کی شکل میں، رسول بیٹھے رہے۔ لیکن جب فاطمہ آتی تھی قام الیہا، رسول کھڑے ہوتے تھے اور زہرا کی طرف دوڑتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ زہرا جس کے دروازے پہ کوئی آ کر دستک دی، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، رسول سے ملنا چاہتا ہوں، کہا میرا بابا مریض ہے، بیمار ہے، آپ کبھی کسی اور وقت آئے۔ 3 مرتبہ وہ آئے لیکن زہرا کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکے۔ لیکن افسوس ہے
اسی گھر میں پوچھا کہ جب باتیں ہو رہی تھی پیغمبر اسلام نے جب آواز سنی تو پوچھا بیٹا پتہ ہے یہ کون ہے؟ میرا بھائی اسرائیل ہے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی اس گھر میں اسرائیل داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس ہے اس گھر کے اندر آج دروازے پر ظالم کھڑے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے اس دروازے کو جلاتے ہیں، صحرا در و دیوار میں آتی ہے، پسلیاں ٹوٹتی ہیں، محسن شہید ہوتا ہے، مولا کائنات کے گلے میں رسی آتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزادارو، وہ زہرائے مرضیہ، وہ علت خلقت کائنات زہرا آج سے 2 دن پہلے حضرت فضہ سے فرماتی ہیں کہ فضہ میرے بچوں کے سارے کپڑے لاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے دھونا چاہتی ہوں۔ کا شہزادی ایک ساتھ کیوں؟ تو فرماتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد میرے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے میرے بچے پہنے، میرا حسین پہنے، میرا حسن پہنے۔ 3 دن کی روٹی پکاتی ہیں زہرا، کہتے شہزادی یہ ساری روٹیاں کیوں؟ فرماتی ہے کہ میں مہمان ہوں، میرے جانے کے بعد میرے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی میرا حسین کھائے۔ کبھی مولا کائنات کو بلا کر فرماتی ہے میرے حسین کا خیال رکھنا، میری زینب کا خیال رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے زینب کبریٰ چھوٹی تھی، صحن میں بابا کی انگلی پکڑ کر دوڑ رہی تھی۔ ایک مرتبہ زہرا مرضیہ نے کہا شہزادی تھک گئی ہے۔ مولا کائنات رو رو کر خون کے آنسو بہا کر فرماتے ہیں شہزادی میں ابھی سے اس کو عادی کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے 15 گھنٹے ایک چوک پر اس شہزادی نے کھڑی رہنا۔ زہرا مرضیہ آخری وقت ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں جاؤ اپنی ماں کے لیے دعا کرو، روزے رسول پر جا کر سب سے آگے حسین ہے، اس سے کے پیچھے امام حسن، زینب کبریٰ، ام کلثوم۔ اپنے نانا کے اس روزے پہ جا کر ایک مرتبہ روزے کے اوپر ہم جالیاں پکڑ کر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا جدی، اور میرے نانا جان ہمارا سلام ہو، میں حسین آیا ہوں، میری ماں بیمار، نانا جان میری ماں بیمار ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا تھا خدا ابر رحمت نازل کر دیتے رہی، لیکن شاید روزے رسول سے آواز آئی ہوگی حسین آپ کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رو رو کر فرماتی تھی یا الہی عجل وفاتی، اے پروردگار مجھے جلدی موت دے دے۔ کتنی تنگ آ چکی تھی زہرا اس بے وفا دنیا سے، رونے نہیں دیا زہرا کو، بیت الاحزان میں جا کر روتی تھی ایک درخت کے سائے میں، اس درخت کو بھی کاٹا ان ظالموں نے۔ جب شکوہ کیا زہرا یا رات کو روئے یا دن کو، اس وقت فرمایا ان سے کہہ دو علی میں چند دنوں کی مہمان ہوں، وہ دن آج وہ لمحات آ جائے۔ جب دعا کر کے واپس امام حسن اور امام حسین گھر آئے، گھر آنے کے بعد دیکھا گھر میں خاموشی طاری ہے۔ مولا کائنات نے کہا حسن بیٹا آؤ اپنی ماں کے آخری دیدار کرو۔
ایک ایک ہو کر جا رہے تھے، لیکن حسین دروازے پہ کھڑا ہے، حسین دروازے پہ کھڑا ہے، آنکھیں آسمان کی طرف۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو ابھی آئے تھے، رخسار پر، وادی رخسار پر وہ قطرے گرے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں، اے پروردگار، اے خالق لا یزال، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی، جب تک میری ماں اپنے ہاتھوں سے مجھے سینے سے نہیں لگائے گی، اس وقت تک حسین کبھی بھی اندر نہیں جائے گا۔ یہ سننا تھا آسمان ملکوتی میں۔ سارے ملائک تسبیح بھول گئے، سب کہتے تھے یا حسین، ہر طرف سے حسین حسین کے صدائیں بلند ہوئی۔ خدا نے اسرائیل سے کہا، جاؤ اسرائیل، حسین کے رخسار پر آنسو ٹپکنے سے پہلے زہرا کو منہ کی جان واپس کر دو۔ ایک مرتبہ علی دیکھتے ہیں کہ کفن کے اندر ایک حرکت آئی، جسد پاک ہلنے لگا، کفن کے جو بند تھے وہ ٹوٹ گئے اور کفن سے ہاتھ نکلے۔ ایک مرتبہ ایک غمگین آواز نکلی، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے لال، آ جاؤ میرے دیدار کے لیے، تیری ماں تجھے بلاتی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین تڑپ کر اپنی ماں کی طرف آئے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک وہ بھی منظر تھا، شام غریبہ ہے، شام غریبہ کا منظر ہے۔ اب پہلو شکستہ فاطمہ اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، حسین جان، میرے لخت جگر، تو نے جب بلایا میں نے کفن سے ہاتھ نکال کے میں نے جواب دیا، آج تیری ماں بلا رہی ہے حسین، آج تیری ماں بلا رہی ہے حسین۔ کاش کاش حسین کا سر بدن سے کے ساتھ ہوتا، لیکن معجزے کے ساتھ پیغمبر خدا نے سر کو بند ملایا جسد پاک سے۔ ایک مرتبہ اٹھ کر فرماتے ہیں، سلام نانا، سلام ہو دادا علی، بابا علی پر، سلام ہو ماں زہرا پر، لیکن ایک سوال کیا، اماں جان، بابا جان، جب میری سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے وہ آپ کہاں تھے؟ لیکن میں دعا کرتا ہوں کسی گھر میں ماں نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسا منظر ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ زہرا کے بعد کیا ہوا؟ رات کے 2 بجے تک علی جاتے تھے، کب زہرا کی اجڑی ہوئی قبر پہ جا کر روتے تھے، شعر پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے جب علی واپس آئے، رات ہے، جب اندر آئے ایک منظر دیکھا، عجیب منظر کیا تھا؟ زینب کبریٰ نے اپنی ماں کی چادر کو سینے سے لپیٹ کر وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں امام حسن نے اپنی ماں کی وہ جانماز بچھا کر رخسار رکھ کے وہ سوئے تھے۔ وہ دیکھ کر، وہ منظر دیکھ کر علی روئے، خون کے آنسو بہایا، تڑپ کے رویا، لیکن دیکھا حسین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گلی میں دیکھا، وہ چھوٹا سا سر دیوار سے مارتے ہوئے فرماتا، یا اماں، اے میری ماں، آج مجھے نیند نہیں آتی۔ اس علی نے اپنے حسین کو سینے سے لگانے کے بعد فرمایا کہ یا حسین، میں بھی اکیلا ہو چکا ہوں، پتہ ہے حسین، علی فرماتے ہیں، کنت اذا نظرت الیہا ینکشف عنی الہموم والاحزان، جب بھی میں اداس ہوتا تھا، جب میں کوفیوں کے بے وفائیاں دیکھ کر مغموم ہوتا تھا، محزون ہوتا تھا، بہت پریشان ہوتا تھا، تو فاطمہ زہرا کے چہرے کی طرف دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ آج علی تنہا ہوا ہے، وہ سہارا بھی ہم سے چھن گیا ہے۔ میرے بچوں، میرے حسین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، ان الینا ایابہم، زہرا لوٹی تو ہے، لیکن کس طرح لوٹی پتہ ہے؟ کس طرح رات کو ایک عام مومن دنیا سے چل بستا ہے تو ہزاروں مومنین جنازے میں ہوتے ہیں، لیکن زہرا کا جنازہ رات کو ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے مولا کائنات مقبرہ کے قبر کے قریب جا کر فرماتے ہیں،
کہ اندر سے دو ہاتھ ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ علی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار میں شرمندہ ہوں یا رسول اللہ، میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں حفاظت نہیں کر سکا، اب زہرا زخمی ہو گئی ہے، زہرا چور چور ہو چکی ہے، جس طرح مجھے دیا تھا وہ امانت میں صحیح طریقے سے شاید نہیں رکھ سکا۔ حضرت رسول کے ہاتھ آگے پڑے اور قبر لحد کے اندر زہرا آپ اب ہمیشہ کے لیے اپنے آرحم کا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔